الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ بینہ۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل۔ اس چھوٹی سی صورت میں دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ایمان لے آئے اور ایک وہ گروہ جو ایمان نہیں لائے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے اور روز قیامت جو ان کا انجام ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر میں نے آپ کو اس میں بتا دی کہ ہم اس میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی۔ اب یہاں پہ جو ہے مشرکین اور اہل کتاب یہ کون ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ان دونوں کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ مشرکین وہ ہیں جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، نہ وہ کسی نبی کو مانتے ہیں نہ وہ کسی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو ان کی جو ٹرم ہے یہ تو بڑی سمپل سی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایتھیسٹ ہے۔ اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، جو آسمانی کتابیں ان انبیاء پر نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو صحیفے تھے ان کو بھی مانتے ہیں۔ بے شک اس میں چینجنگ آ گئی ہیں، رد و بدل بھی کر دی گئی ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کو مانتے ہیں۔ لیکن اور اہل کتاب جو ہیں ان کو قرآن میں جو ہے وہ یہود اور نصارہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، اور جو یہودی اور جو عیسائی ہیں ان کو کہا گیا ہے اہل کتاب۔ تو ان دو ناموں سے جو ہے ان کو پکارا گیا ہے ان کو، لیکن مشرکین نہیں کہا گیا اہل کتاب کو۔ مشرکین اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ اصل دین حق کو مانتے تو تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ شرک بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ہی خدا ہیں، یعنی کہ وہی خدا ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ مسیح کو ہی خدا کہتے ہیں، اور جو یہود ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو عزیر علیہ السلام ہے ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہودی، اور جو عیسائی ہیں وہ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 30 میں جو ہے ان دونوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو مشرکین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی توحید کے انکاری ہیں۔ وہ جو شرک کرتے ہیں نا وہ اس کو ہی اپنا اصل دین سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ان دونوں میں ڈفرینس جو ہے وہ پتہ لگ گیا ہو۔ مشرکین وہ ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ انبیاء کو بھی مانتے ہیں، وہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ شرک بھی کرتے ہیں ساتھ۔ ٹھیک ہے، شرک بھی کرتے ہیں۔ اب وہ کس قسم کا شرک ہے یہ ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، بلکہ اسی کے اندر ہی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر تھے، اب کفر کا مطلب ہوتا ہے کافر تھے۔ اب کس قسم کا کفر کیا انہوں نے؟ مشرکین نے بھی اور اہل کتاب دونوں نے کس قسم کا کفر کیا؟ یہاں پہ جو کفر کا ورڈ ہے نا وہ دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، براڈ،
ایک براڈر وے میں یوز ہو رہا ہے. کسی نے تو اس طرح کفر کیا کہ وہ سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. کسی نے اس طرح جو ہے کفر کیا کہ اللہ کو مانتا تھا لیکن اسے واحد معبود نہیں مانتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں وہ کسی نہ کسی طرح کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا تھا. کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی اور نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا. کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا. کوئی نبیوں کو یعنی کوئی نبیوں کو مانتے تھے لیکن ایک نبی کو مانتے تھے، دوسرے کو نہیں مانتے تھے، دوسرے نبی کو نہیں مانتے تھے. کوئی آخرت کو نہیں مانتا تھا. یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ تھے جو کسی نہ کسی ٹائپ کا کفر جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بات ہوئی ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جاتی. اب روشن دلیل کیا ہے؟ روشن دلیل یہاں پہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی جب تک ان کے پاس کوئی بتانے والا نہ آتا کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، غلط اور صحیح کی پہچان کروانے والا نہ آتا، تب تک یہ لوگ باز نہ آتے. اب لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دلیل، اس دلیل روشن کے آ جانے کے بعد وہ سب کے سب ہی جو ہے وہ کفر سے باز آ جائیں گے. بلکہ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، قرآن آیا ہے، تب بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس روشن دلیل کے آ جانے کے باوجود بھی نہیں مانے، ایمان نہیں لے کر آئے. تو یہاں پہ جو ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ روشن دلیل آ جانے کے بعد ان کے پاس پھر کوئی دلیل نہ رہتی کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا جو ہماری کریکشن کرتا یا ہمیں صحیح اور غلط کا بتاتا، ہم تو وہی کرتے رہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کے روشن دلیل آنے کے بعد بھی ان میں سے جو لوگ جو ہیں وہ اپنے کفر پر قائم رہیں، پھر یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور یہ اسی طرح کا ایک مضمون جو ہے وہ سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 19 میں، جو کہ میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہی. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے آفٹر سو لانگ. یعنی کہ رسولوں کے آنے کا جو سلسلہ تھا وہ کافی عرصے تک رکا رہا، لیکن اب جو ہے ہم نے ایک رسول تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان کروائے گا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. یعنی کہ حجت نہیں کر سکیں گے روز قیامت جو ہے وہ اللہ کے سامنے. یہ لوگ جو ہیں حجت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. اب ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ ماننے یا نہ ماننے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی آیت ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں. اب یہاں پہ جو صحیفے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیفے عام طور پر جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے لکھا ہوا، کچھ لکھا ہوا ہو کسی پیج کے اوپر، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ صحیفہ ہے. لیکن قرآن میں صحیفے کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا ان کے لیے یوز ہوا ہے. اور پاک صحیفے سے کیا مراد ہے؟ ایسی کتابیں، ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کا کوئی باطل عقیدہ نہ ہو، جس میں کسی قسم کی گمراہی کی کوئی بات نہ ہو، جس میں اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی بات نہ ہو، اس کو کہا گیا ہے پاک صحیفہ. فیہا کتب قیمہ، جس میں سیدھی اور سچی تحریریں لکھی ہوں. یعنی ایک اللہ کا رسول آپ کی طرف بھیج دیا، قرآن کو لے کر وہ آپ کے پاس آیا، جو قرآن جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنائے گا اور جس میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ صاف مطلب بتا دیا گیا ہے کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کی شریعت کے احکامات ہیں،
اب کسی قسم کے شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اب کوئی بہانہ نہیں رہا آپ کے پاس. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مل کر بینہ بنے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے معلم ہیں، جنہوں نے ہمیں قرآن جو ہے وہ پڑھ کر ہمیں بتایا، اس کا مطلب سمجھایا. اب ظاہر ہے جب قرآن کی جو آیات ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی آیات ہیں، کبھی ایک ہی بات جو ہے وہ ڈفرینٹ موقعوں پر کی جاتی ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ جب وہ بات کہی جا رہی ہے ہر دفعہ اس کا مطلب سیم ہی ہے. تو ہمیں خود سے تو پڑھ کے سمجھ نہ آتی، تو ہمیں جو ہے وہ کس نے سمجھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہاں پہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود یہاں پر جو ہے وہ بینہ کہا گیا ہے. تو جب تک جو ہے تو یہاں تک جو ہے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں، جو کفر کر رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، انہوں نے تب تک باز نہیں آنا تھا جب تک ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آتی. اور روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مل کر بینہ بنایا. انہوں نے بینہ بنایا، یعنی یہ دونوں مل کر جو ہے روشن دلیل بنے. اور پھر انہوں نے جو ہے ان کو کتاب پڑھ کر سنائی جس میں سیدھی اور سچی تحریریں لکھی ہوئی تھی، احکامات لکھے ہوئے تھے کہ ان کو فالو کرو. اگلی آیت ہے وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی. اب یہاں پہ جو ہے دیکھیں بات کلیئر ہو گئی کہ اب ان کے پاس دلیل جو ہے وہ روشن جو بینہ ہے، یعنی روشن دلیل جو ہے وہ آ چکی. قرآن بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. لیکن اب انکاری، پھر بھی انکاری کون کون انکار کر رہا ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو روشن دلائل ہیں وہ دیکھنے کے بعد بھی آپ پر جو اہل کتاب ایمان نہیں لے کے آ رہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کو وہ ایک نعمت سمجھنے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ضد اور حسد کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانی اور الگ الگ راستہ اختیار کر لیے. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ اس کی ذمہ داری جو ہے پھر انہی پر ہے. اللہ کے سامنے جو ہے وہ کوئی حجت بیان نہیں کر پائیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ روشن دلیل آنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ اس کے اپنے اوپر ہے، پھر اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے. نیکسٹ ہے اگلی آیت میں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اس کا میں یہ ذرا لمبی آیت ہے، اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے جو پیسز میں لفظ بائی لفظ جو ہے پھر ہم اس کا ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے. اب دیکھیں وما امروا کا مطلب ہے اور نہیں حکم دیا گیا انہیں الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مخلصین خالص، یعنی کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، لہ الدین حنفاء، یعنی کہ دین میں یکسو ہو کر. اور آگے جو ہے وہ پھر جو مین اس کے احکامات ہیں وہ یقیم الصلاۃ، کہ نماز ادا کرو، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وذالک دین القیمہ، یہی جو ہے وہ اصل یا سچا جو ہے وہ رستہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یعنی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اسی دین کی تعلیم جو ہے وہ اہل کتاب کو پہلے بھی دی گئی تھی. یعنی جو ان کے انبیاء ہیں اور جو ان کی کتابیں ہیں اس میں بھی تو یہی چیز تھی کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو. اس میں کسی قسم کے کسی شرک کا تو ذکر نہیں تھا. تو جو
شرک، جس قسم کے شرک میں اور جس قسم کے کفر میں وہ اب مبتلا ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا۔ صحیح دین جو ہے وہ تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ خالصتاً اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو دین جو ہے وہ سمپل ہی ہے۔ اس میں شرک یا اس میں جو کفرانہ اعمال ہیں یا جو کفرانہ حرکتیں ہیں، وہ ان لوگوں نے خود ہی گھڑ لی تھی۔ اب یہاں پہ جو ہے اس آیت میں اگر ہم جائزہ لیں اپنا، آج کے دور میں ہم نے بھی جو ہے دین میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں نہیں کر لی، بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں، بدعات جو ہیں، اور ان بدعات کو اس طرح سے ہم فالو کرتے ہیں، اس طرح سے ہم ان کو بڑا زور و شور سے ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے اصل دین ہی یہ ہے۔ اور جو اصل دین ہے، جس میں نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، انصاف پسندی ہے، اس طرف کسی کا بھی دھیان نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے کہ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، جو اصل دین ہے ہم اس سے تو ہٹ ہی گئے ہیں۔ اب دیکھیں کسی نبی نے تو آنا نہیں ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان کروانی، ہمارے لیے جو گائیڈنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے جو بینہ ہے وہ تو آ چکا، قرآن بھی آ چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے، تو ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ لیکن ہم لوگ پھر بھی بھٹک گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے ہم گمراہ ہو گئے ہیں نا۔ دنیا میں ذیل و خوار بھی اسی لیے ہو گئے ہیں، فتنوں کا شکار بھی اسی لیے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے جو اصل دین ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو ادھر ادھر کی فضول رسمیں ہیں، ہندوانہ رسمیں، یا جو یہود و نصارہ کی جو رسومات ہیں، یا ان کے جو عقائد ہیں، یا ان کے جو کہہ لیں کہ اوکیزنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، وہ ہم لوگ بھی منانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سالگرہ منانا جو ہے یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کے دین میں تو نہیں ہے سالگرہ منانا، ویلنٹائنس ڈے منانا ہمارے دین میں کہاں ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ یہ عید میلاد النبی جو ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے دین میں، دین میں تو صرف دو عیدیں ہیں، بڑی عید، چھوٹی عید جس کو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو کسی قسم کی کوئی تیسری عید کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہ ہم نے سب خود بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بجائے ہم نے جو ہے ان کی پیدائش کے دن کا ایک بہانہ بنا کے، اور پھر جو ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہی، میوزک لگے ہوئے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ سڑکیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی تو کہیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہو گئے۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں جو ہے قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، جو صحیح ہے۔ اور آج کل تو بہت زیادہ نالج آپ کو مل جاتا ہے، بڑا آپ کو علم مل جاتا ہے، آپ کوشش تو کریں سیکھنے کی، آپ کو صحیح دین جو ہے وہ ضرور پتہ چلے گا۔ ساری بدعات جو ہیں اس سے جان چھڑوائیں، اپنے آپ کو جو ہے ان جو خباثت ہے اس سے اپنے آپ کو فری کریں۔ دین ہمارا بڑا سمپل ہے، ہم نے اس کو خود ہی مشکل بنا دیا۔ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البرین۔ اب یہاں پہ جو ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، روشن دلیل آ گئی، ہر چیز واضح ہو گئی، شک کی گنجائش کوئی نہیں رہی، لیکن پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے حسد اور اپنے تکبر کی وجہ سے جن لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا وہ کون ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟
یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ اب یہ بڑی ایک جامعہ ایک آیت ہے تو صرف 2 لائنوں کی، لیکن اس میں جو ہے بڑی ایک خوبصورتی سے پورا ایک سمرائز کر دیا گیا ہے۔ کفر سے مراد وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار، مطلب کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد بھی اس کو نہیں مانا، جو آپ کو صحیفے پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، آپ کو شریعت کے احکامات بتا رہا ہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر یہی ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور جو ہیں وہ تو عقل نہیں رکھتے، وہ تو اختیار نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اختیارات بھی رکھتے ہیں، پھر بھی حق سے منہ موڑ ہیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اگلی آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، بے شک وہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل و اشرف ہیں، کیونکہ جو ملائکہ ہوتے ہیں نا، جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس نافرمانی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس نافرمانی کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے جو پھر اس کا جزا ہے وہ اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بڑی خوبصورتی سے جو ہے نا یہاں پہ ایک سمرائز کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے دین حق کو پہچان کر اس کے ساتھ چل پڑے، ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ اب یہ بھی ایک لمبی آیت ہے اور بڑی سمپل سی اس کا ترجمہ ہے جو کہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو انعام ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ لوگ جو جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے کیا سزا تھی کہ وہ ہمیشہ جو ہے آگ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے، مطلب آپ امیجن کریں کہ کیسے لوگ ہوں گے وہ، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور وہ اس سے خوش ہوں گے، کیسی بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو اللہ کے ہاں میری پکڑ کا باعث بن جائے، تو اللہ کے پاس جو ہے ان کا بڑا اجر ہے۔ یہ تو ایک بڑی ایک یہاں پہ مختصر بات کی گئی ہے، اگر آپ جو ہے سورہ انسان پڑھیں تو اس میں جو ہے بڑا کچھ تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے، جو جنتیوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی، میں اس میں سے کچھ جو ہے میں آپ کوٹ کر دیتی ہوں یہاں پہ، جو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ مشروبات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مشروبات جو ہیں چشموں کی شکل میں ہوں گے، اور جنتی جو ہیں ان چشموں کو بہا کر اپنے ساتھ جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں گے، ان کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، ان کو ایسے باغات میں رکھا جائے گا جہاں نہ دھوپ ہوگی، یعنی دھوپ کی تپش نہیں ہوگی، یعنی دھوپ تو ہوگی لیکن دھوپ کی تپش ان کو فیل نہیں ہوگی، چبھنے والی دھوپ نہیں ہوگی،
اور نہ ہی وہاں پہ کڑاکے کی سردی پڑے گی، یعنی بڑا ایک معتدل سا موسم ہوگا۔ پھر ان باغات کے جو پھل ہیں وہ ہم پر جھکے ہوں گے، یعنی ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑے گی کہ ہم دل کر رہا ہے وہ فلاں پھل کھائیں، اور ہم سوچ رہے ہیں تو پھل جو ہے وہ ہماری پہنچ میں ہوگا، ہم سوچیں گے تو پھل ہمارے پاس آ جائے گا۔ چاندی کے اور شیشے کے پیالوں میں مشروبات پلائے جائیں گے، اور وہاں پہ ایک چشمے کا ذکر ہے سلسبیل، اس چشمے کا جو پانی ہے یا اس چشمے کا جو مشروب ہے وہ ہمیں پلایا جائے گا۔ نوکر چاکر ہوں گے، اور وہ نوکر چاکر اس طرح ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی کہ یہ اجر جو ہے یہ بہت، یہ کوئی کم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ۔ اور آیت نمبر 20 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے نا تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان نظر آئے گا، یعنی کہ تمہیں لگے گا یہ تو ایک پوری کائنات ہے نعمتوں کی۔ یہاں پہ دنیا میں جو ہے اگر کوئی کسی کے پاس نعمتیں ہیں یا کوئی امیر کبیر شخص بھی ہے، وہ پوری کائنات کا مالک تو نہیں ہے، اس کو نعمتیں جو ہے وہ پوری کائنات جتنی تو نہیں ملی ہوئی، اتنی زیادہ تو نہیں ہے پھر بھی، لیکن جنت میں جب ہمیں وہ نعمتیں دی جائیں گی نا تو ہم سوچیں گے کہ تو پوری کائنات ہی ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے نعمتوں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہے تمہارا انعام جو دنیا میں تم نے محنت کی تھی، تو محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فجر میں بھی ہوتا ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میری فیوریٹ آیت ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور یہاں پہ جو ہے ہم سوال بھی ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں، اور کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے، اور جواب مل جائے گا ہمیں، ہمارا جو ضمیر ہے نا وہ ہمیں جواب دے دے گا۔ جو لوگ اللہ سے راضی ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اور ان کو اس بات کی بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کام ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ضمیر ان کو بھی بتا دیتا ہے کہ ہاں بھی یہ کام تم غلط کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نعمتیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں کبھی نہ کرے جو جہنمی ہوں گے یا جو اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس آیت کا اختتام ہوتا ہے، ہم جلدی سے اس کو جو ہے سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بینہ بنے، یعنی ہمارے لیے روشن دلیل ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں موجود ہیں تو گمراہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہم خود نہ بھٹکنا چاہیں اور جب تک ہم خود نہ انکار کر دیں، جیسے کہ اہل کتاب میں کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی جو ہے اس میں سبق ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے اس میں توحید کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اور شریعت کے کچھ احکامات کا ذکر ہے۔ دین جو ہے بڑا سمپل ہے، اس کو ہم نے خود ہی مشکل بنا دیا ہے، بدعات جو ہے وہ نئی سے نئی گھڑ کر۔ اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ دو مختلف گروہوں کی بات ہو رہی ہے، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے انکار کیا ہے۔ جو ایمان لائے ہیں وہ تمام مخلوقات سے بہتر ہیں، اور جو جنہوں نے انکار کیا ہے وہ تمام مخلوقات میں برے ہیں، بدتر ہیں۔ اور پھر جو ان دونوں کا انجام ہے اس کے بارے میں ہم بتایا گیا۔ تو شرک جو ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو اگر آپ جو ہے کسی بھی قسم کا کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو جو ہے اپنی زندگی سے دور کریں۔ یہ میرے اور آپ دونوں کے لیے جو ہے یہ سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ خوبصورت سورہ جو ہے اس کا ہم اختتام کرتے ہیں یہاں، اور انشاءاللہ اگلی سورہ کے ساتھ جو ہے ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے حاضر ہوں گے دوبارہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی اپنی فیملی کے لیے دعا کیجیے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پچھلے سیشن میں کہ رمضان جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے، اس میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جوڑنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں،
اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو نماز میں پڑھا کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو بھولے نا۔ اور چونکہ ہم اب ان کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ان کی ہم ڈیٹیل بھی سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ مزہ آئے گا پڑھنے میں، کیونکہ سمجھ کے جب کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو اس کا لطف بھی آتا ہے، اور جو ثواب ہے وہ تو خیر آپ کو ملے گا ہی، اور جو فوکس ہے وہ بھی رہے گا آپ کا نماز میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اگلی صورت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔